السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، میری پیاری اسلامی دین پسند ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور پیاری بچیوں، آج ایک بڑا پیارا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے، ایسا استغفار جس کا اجر اور ثواب انگنت اور کئی گنا ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، بخشش مانگنا، مغفرت مانگنا، یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت ہی پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اور استغفار کرنے والا بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر ترس کھا کر کے، رحم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے گناہوں سے آزاد فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی انگنت قابل قدر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ استغفار کے ذریعہ اللہ تعالی عمر میں برکت دیتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے، بلکہ استغفار کے ذریعہ بندہ رب کا ذکر بھی کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں حکم دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے کہا تم اپنے گناہوں سے، رب کائنات سے، اپنے پالنہار سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، بخشش مانگو، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص سمندر کے جھاگ کے برابر بھی غلطیاں کر ڈالے، لیکن صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور اس کے استغفار میں، اس کے بخشش طلبی میں، اس کی معافی مانگنے میں، مغفرت طلب کرنے میں جو شرطیں چاہیے، وہ شرطیں اگر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، بہت ہی ادھک، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، بخشش عطا کرنے والا، مغفرت دینے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور نوجوان دوستوں، بزرگان دین اور عزیز بچوں، اگر آپ ایک ہی دن میں 10 لاکھ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، ایک ہی دن میں 10 لاکھ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، تو آپ اس حدیث پر اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کے وعدے پر یقین کامل کرتے ہوئے
زبان کی حرکت اور دل کی گہرائی سے عمل کریں تو یقیناً آپ کو ایک ہی دن میں 10 لاکھ نیکیاں اللہ تعالی عطا کر دے گا، اور آپ ایک ہی دن میں 10 لاکھ نیکیاں کما لیں گے۔ ذرا آپ سوچیں کہ 10 لاکھ نیکیاں کرنے کے لیے کتنی لمبی عمر چاہیے۔ سنیے، آقا نامدار تاجدار مدینہ حبیب مصطفیٰ، حبیب باری تعالی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک نہایت مشہور ترین کتاب صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6026 کے اندر ذکر کیا ہے، اور سند کے اعتبار سے اسے حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، غور سے سنیں گے۔ جس نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے استغفار کیا، مغفرت طلب کی، بخشش مانگی، تو اللہ تعالی ہر مومن اور ہر مومنہ عورت کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا۔ یہ حسن روایت ہے۔ اگر کسی شخص کو توفیق مل جائے کہ وہ مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے بخشش طلب کرے، استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، معافی مانگے، تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے ایک نیکی عطا کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے زبان کو حرکت دیتے ہوئے اللہ کے وعدے پر یقین کامل پختہ یقین کرتے ہوئے آپ نے کہا ایک بار، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو بخش دے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو۔ تو ہر مومن کے بدلے اور ہر مومنہ عورت کے بدلے ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالی لکھ دے گا۔ اور آپ اندازہ کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا قیامت تک مومنوں کی تعداد کوئی گننا چاہے تو گن لے گا۔ میں نے تو 10 ہی لاکھ کہا ہے نا۔ آج کے دن میں مومنوں کی تعداد قبرستانوں کے اندر اور زندہ دنیا کے اندر کتنی ہوگی، یہ سنکھیا، یہ تعداد ہمارے اور آپ کے لیے پتہ لگانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ نے ایک بار کہا، اے اللہ تو مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو ہر مومن کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی، جناتوں میں کتنی تعداد ہے مومنوں کی، انسانوں میں کتنی تعداد ہے مومنوں کی۔ ایک بار مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے استغفار طلب کرنے سے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالی لکھے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعداد 1000 ملین سے کہیں زیادہ ہے، 100 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان کے لیے استغفار طلب کریں، معافی مانگیں، بخشش طلب کریں، مغفرت مانگیں، اللہ تعالی آپ کو ان کی گنتی کے برابر
ثواب عطا کرے گا۔ کتنا آسان عبادت ہے، کتنی سرل عبادت ہے استغفار طلب کرنا۔ جب آپ نے صرف اتنا سچے دل سے، دل کی اتھاہ گہرائی سے زبان کو حرکت دیتے ہوئے ایک بار خالی کا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو چھما کر دے، معاف کر دے، بخش دے مومن مردوں کو اور مومنات، جتنے بھی مومن زندہ یا مردہ پائے جاتے ہیں جن کا صحیح علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ کتنی آسان ہے، یہ ایسا استغفار ہے، قربان جائیں ہم اور آپ، کہ جس کے بدولت معلوم نہیں کتنی نیکیاں اور حسنات ہم کما سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو صحیح الجامع کی میں نے ذکر کیا ہے، اس حدیث پاک کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری وعظ، بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے اور ان ساری عبرتوں کو اپنے لیے عبرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے ایک تو نصیحت اور عبرت یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان ایمانی بھائی چارگی کے رابطے اور تعلق کی گہرائی آپ معلوم اندازہ کیجئے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش طلب کرے تو ہر مومن کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو دوسرے مومن سے، دوسرے مسلمان سے کتنا گہرا تعلق اور کتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مومن آپ کا سگا باپ ہو یا کسی بھی دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مومنہ آپ کی سگی بیوی ہو یا آپ کی سگی بیٹی ہو یا آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ایک مومن کو دوسرے مومن سے نہایت سچا، حقیقت پر مبنی اور گہرا ربط، جوڑ، تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح اپنے سگے بھائی کے ساتھ انصاف کے ساتھ ایک آدمی برتاؤ کرتا ہے، وہی برتاؤ وراثت کے علاوہ، دیگر امور کے علاوہ، دیگر چند امور کے علاوہ اسلامی حیثیت سے، ایمانی حیثیت سے مسلمان دوسرے مسلمان کے سگے بھائی کی طرح ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والے لوگوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگوں، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، تمہارا ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے دوسرے مسلمان سے، اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر جتنی عبادتیں بطور شریعت اتارا ہے، اگر دیکھا جائے تو ساری عبادتوں کے اندر جہاں بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، وہیں ایک اہم چیز ہے کہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی سماج کو باہم اسی طرح ایک دوسرے سے مل جل کر کے مضبوطی کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن آج شیطان کے حملے سے متاثر ہو کر
بھائی سے بھائی کا کوئی تعلق برقرار نہیں رہتا ہے۔ دوسری نصیحت اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو شخص صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور خالی خولی صرف اپنی ذات کو یاد رکھتا ہے یا اپنے مطلب ہی کو یاد رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو بھولا رہتا ہے، یقیناً وہ گھمنڈی ہے، وہ متکبر ہے، وہ غرور والا انسان ہے، وہ انانیت، خود پسندی، مطلب پسندی والا آدمی ہے، جس نے اپنے آپ کو بہت سی بھلائیوں اور نیکیوں سے محروم کر رکھا ہے۔ آپ جب مغفرت کریں صرف اپنے لیے، کوئی ضرورت مانگے تو صرف اپنے لیے، حالانکہ دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے لیے، اپنے سب سے زیادہ قریبی کے لیے، پھر عام مسلمانوں کے لیے مانگے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار حکم دیا گیا کہ مومنوں کے لیے تم بخشش و مغفرت کی، عفو و درگزر کی دعائیں کرو۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، جب بھی آپ دعا کریں، جب بھی آپ اپنے لیے استغفار کریں، جب بھی اپنے لیے کوئی نعمت مانگے، جب بھی اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کے کسی عذاب سے بچنے کی پناہ مانگیں، تو وہاں سارے مومنوں کو اور سارے مسلمانوں کو آپ کی مغفرت میں، آپ کو عذاب بچانے میں کوئی کمی اللہ نے قبول کر لیا تو نہیں کرے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس موجود فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ یہ فلاں غیر موجود انسان کے لیے مانگ رہا، تو انہیں دے دے۔ اسلام انانیت کا دین نہیں ہے، اسلام غرور، گھمنڈ، مطلب پرستی، وقت پرستی، ذاتی منفعت پر ابھارنے والا دین نہیں ہے۔ اسلام کشادہ دین ہے، اللہ کا منتخب کردہ دین ہے۔ اسلام نے فیاضی کی تعلیم دی ہے، سخاوت کی تعلیم دی ہے، ہاتھ کی بھی سخاوت اور دل اور دماغ کی بھی سخاوت۔ اگر آپ نے اپنے کسی جانی دشمن کے لیے، وہ اگر مومن ہے، آپ کے حساب سے وہ دشمن ہے، حالانکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، میرے بھائیو بات لمبی ہو جاتی۔ آج اگر ہمیں یہ کسوٹی مل جائے، ہمیں یہ اس معیار کا پتہ لگ جائے کہ کون سا آدمی ہمارا دوست ہے، دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے، کون سا آدمی ہمارا دشمن ہے دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ نہ ہمارے دلوں میں سارے لوگوں کی نفرتیں آئیں گی، لیکن آج کچھ کم ظرف اور نادان ایسے ہیں کہ اپنے دوست کو، جو دینی اعتبار سے دوست ہے، مالی اعتبار سے دوست ہے، قدر و احترام کے اعتبار سے محبت کی نگاہ سے دیکھتا، محبت کرتا، اس کو دشمن بنا بیٹھتے ہیں، اس کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سالوں کی قربانیاں دینے کے بعد، اپنی ہر سستی اور مہنگی چیز فدا کر دینے کے بعد، اس کا اتنا خیال رکھنے کے بعد جتنا خیال نہ اپنا رکھا اور نہ ہی اپنے بچوں کا رکھا، ساری چیزیں قربان کر دی، تھوڑا سا بخار ہوا تو پریشان ہو گیا، تھوڑی سی زخم پہنچی تو بلبلا اٹھا، سارے حسنات، سارے احسانات، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں، ساری خیر خواہیاں کرنے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کی خیر خواہی کو دشمنی سمجھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کی خیر خواہی قبول کرتے گئے، گپا گپ لیتے اور نگلتے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ
نے کسی کی دعا سے، اسی آدمی کی دعا سے یا کسی کی دعا سے یا آزمانے کے لیے آپ کی پریشانیاں دور کر دی، مال و زر کا خزانہ عطا کر دیا، اولاد کمانے لگی اور بہت سارے دنیاوی مال و دولت سے مالا مال کر دیے گئے، سماج میں جہاں آپ کی کہیں گنتی نہیں تھی، آپ کو کوئی شمار نہیں کرتا تھا، کسی وجہ سے اب شمار ہونے لگے، تو اپنے سگے دلی دوست بلکہ سگے آدمی کو آپ نے کنارے لگا دیا، سائڈ پر کر دیا، اور اس کے احسانات کا، اس کے خیر خواہی کا، اس کے اچھے برتاؤ کا اپنے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اس کے اچھے برتاؤ کا بدلہ برے انداز سے دینا شروع کر دیا، چاہے جان بوجھ کر اور چاہے انجانے میں۔ اگر خود نہ دے سکے تو اپنی اولاد کے ذریعہ، اپنی بیوی کے ذریعہ ایسا ضبط پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، ایسی تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بات کا خطرہ نہیں محسوس کرتے کہ ہم اس کے بارے میں صرف بدگمان ہیں اور غلط گمان ہمارا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ، کہیں ہماری تکلیف سے اس کے مظلوم دل سے بددعا نہ نکل جائے اور ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر دوست کو پرکھنے، جانو کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ بسا اوقات پڑوسی آپ کا دوست ہے جس کو آپ غلط نگاہ سے دیکھتے ہو، اور آپ کی اولاد آپ کا دشمن ہے جن کو تم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ اگر تمہاری اولاد، اگر ہماری اولاد، اگر ہماری بیوی، اگر ہمارے قریبی رشتہ دار، سالیاں، سسر یا دوگرے، اکثر سماج کے اندر ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر ہمارے ظلم، ظاہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی ہماری غلطی پر ہماری تائید کرتے ہیں، ہمارے ظلم پر وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہمیں اسلامی مزاج سے دور کر کے شیطانی مزاج دینا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ دوست تو وہ ہے جو آپ کو بھلائی کی طرف لے جائے، برائی سے روکے، آپ کے دکھ درد میں اخلاص کے ساتھ کام آئے، آپ کی فقر و فاقہ میں، آپ کی محتاجی میں آپ کا سہارا بنے، اور آپ کے لیے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعائیں کرے، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ دوست نہیں ہے جو چاپلوسیاں کرے، وہ دوست نہیں ہے جو آپ کو غلط راستے پر لے جائے، وہ اولاد صحیح اولاد نہیں ہے جو آپ کی اولاد آپ کو بھٹکا دے، اور ایسا بھٹکا دے، ایسا بھٹکا دے۔ وہ آپ کی بیوی آپ کی ہمدرد نہیں ہے، برا نہ لگے۔ جو بیوی آپ کو ایسا بھٹکا دے، آپ کی اولاد ایسا بھٹکا دے کہ آپ کے مرنے کے بعد قبر میں جا کے ساری سزائیں آپ اکیلے برداشت کریں، اور وراثت لے کر کے آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، انانیت پسند نہیں ہونا چاہیے، مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے، وقت کا غلام اور وقت کا لڑکا بیٹا ابن الوقت نہیں بننا چاہیے، بلکہ دوسروں کے لیے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور کم سے کم دل پھٹ جاتا ہے ایسی باتوں پر گفتگو کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کا سماج دیکھنے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی سوسائٹی دیکھنے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑی سی بڑی عبادتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی آل اولاد اور غلط صحبت سے متاثر ہو کر گھمنڈی ہو جاتے ہیں، انانیت ہو جاتے ہیں، انانیت پسند ہو جاتے ہیں، مطلب پرست ہو جاتے ہیں۔ وقت پر اس مختصر سی زندگی میں 53 سالہ زندگی، میری عمر لگ بھگ 53 سال ہے، میں نے اپنوں کو بھی جانچا اور پرکھا، غیروں کو بھی جانچا اور پرکھا، اپنے سگوں کو بھی جانچا اور پرکھا،
اور صرف جانچا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ میرے سارے کرتوت کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے، ہماری نیتوں کو اچھی طرح اللہ جانتا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، خیر خواہی، ہر طرح کی اچھائیاں کرتے ہوئے بھی لوگوں نے ایسی ایسی سزائیں دی ہیں، جو سزا یقیناً جب یاد کرتا ہے آدمی ہارٹ اٹیک کی نوبت آ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس موقع پر یہی شعر کسی شاعر کا یاد آتا ہے، میں پرندوں کی قسمت لیے، میں دل والوں سنو میرے آہو بکا کو، دل والوں سنو، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بہت ہی گہرا ربط ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے رویہ سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے بدخلقی سے، اپنے حسد سے، اپنے بدگمانی سے ایسا کر دیا کہ آج کہنا پڑتا ہے ہم پرندوں کی قسمت لیے زندگی بھر سفر میں رہے، ہم پرندوں کی قسمت لیے زندگی بھر سفر میں رہے، چن کے لاتے رہے ہر خوشی اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے سماج کے غریبوں کے لیے، اپنے سماج کے ناداروں کے لیے، اپنے سماج کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر چلانے کے لیے۔ زندگی بھر ایک انسان پریشان رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے اولاد کو بھلا دیتا ہے، اولاد کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتا، ساری نعمتیں، ساری خوشیاں بھائیوں کے دل میں داخل کرنے کے لیے، بہنوں کے دل میں داخل کرنے کے لیے، بھتیجوں اور بھانجیوں کے دلوں میں داخل کرنے کہ وہ آرام میں رہیں، وہ خوش رہیں، جیسا میرا گھر ہو، میرے بھائیوں کا بھی گھر ہو، میرے بہنوں کا بھی گھر ہو، جس طرح ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ایسے ہماری بہنوں کے بھی بچے پڑھیں، ہمارے بھائیوں کے بھی بچے پڑھیں، لیکن کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ایسا نتیجہ ملتا ہے اللہ اس پر عمل نہ کرنے کی توفیق دے کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آج کے بگڑے زمان میں جرم بن جاتا ہے۔ لوگوں، کھلے گا کشتوں کا خون کیوں کر لہو پکارے گا آستی کا۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ بھائی کا بھائی سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے پیچھ دیوار اپنی جگہ۔ ایک اسلام، ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں انانیت پسند نہیں ہونا چاہیے، مجھے خود غرض نہیں ہونا چاہیے، مجھے مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے، مجھے وقت پرست نہیں، مجھے وقت کا پجاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے، خودداری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے بچانے پر ہر طرح سے تعاون کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت اخلاص نیت کے ساتھ رب کائنات سے صلہ اور بدلہ چاہنے کے لیے ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے تیسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ جو بھی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا، اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کے قبول ہونے کی ضمانت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دعا کے قبول ہونے کی ضمانت لے گا، ضمانت لیا ہے، گارنٹی لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 50، اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے مسلمان آدمی کی دعا، اپنے بھائی کے لیے مسلمان آدمی کی دعا جو اس کے پیٹھ پیچھے ہو قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک ذمہ دار فرشتہ ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے کسی بھی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو ذمہ دار فرشتہ کہتا ہے،
اے اللہ قبول کر لے، یہ تیرے لیے بھی اسی طرح دعا کرتا ہے۔ اللہ تو قبول کر لے، اور تیرے لیے بھی اسی طرح کی نعمت ہے جو تم نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے گہرا تعلق۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چنانچہ اگر آپ حقیقت میں دانا ہیں، بینا ہیں، جہاں دیدہ ہیں، عقل مند ہیں، آپ حقیقت میں اگر ہوشیار دماغ اور روشن مزاج ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو صرف خالی اپنی ذات ہی کے لیے دعائیں نہ کرو، صرف خالی اپنی ذات ہی کے لیے، اپنے ہی لیے، اپنے ہی بدماش لڑکوں ہی کے لیے نہیں، اپنی ہی بیوی کے لیے نہیں، بلکہ کیا کریں؟ اپنے کسی دوست یا اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، ضلع والوں کے لیے، صوبہ والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعا کر۔ اللہ محفظنی واحفظ الاسلام والمسلمین، اللہ تو میری حفاظت فرما، اسلام اور پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تاکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ تاکہ اس پر اللہ کا کوئی فرشتہ آمین کہے اور آپ کی دعا قبول ہو، نیز آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میسر ہو، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی نصیب ہو۔ تو سامعین کرام، کیا آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے اساتذہ کرام، چاہے وہ اونچے درجے کے ٹیچرز ہوں یا مکتب LKG UKG کے ٹیچر ہوں، اپنے دوست و احباب کو، اپنے پاس پڑوس والوں کو یاد کر کے ان کے لیے دعائیں کریں گے؟ اور اس پر یقین رکھو کہ جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے، بھلائی کی دعا کریں گے، ہدایت کی دعا کریں گے، نیکی کی دعا کریں گے، حفاظت کی دعا کریں گے، تو وہاں ایک ذمہ دار فرشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، وہ آمین بھی کہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے اللہ یہ اپنے پاس غیر موجود بھائی کے لیے مانگ رہا، تو اس کو بھی وہ چیز دے دے، اور جن کے لیے مانگ رہا ان کو بھی دے دے۔ اور کہنا نہیں چاہیے میرے بھائیوں، تجربے کے لیے نہیں، یقین کے ساتھ ہی کیجیے۔ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے جس میں کسی طرح کی بناوٹ یا دروغ گوئی نہیں ہے، کہ کتنے ایسے دنیا کے اندر پائے جائیں گے کہ دوسروں کے لیے دعا کیا، خود بھی وہ نعمت پا گئے، اور جس کے لیے دعا کیا تھا وہ بھی وہ نعمت کو پا گیا۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ایسا استغفار ہے، دعا دوسروں کے لیے ایسی عبادت اور بندگی ہے جس میں چند سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر آپ کروڑوں، ملین، بلین، کھربوں، اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، جو نعمت ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے دنیاوی کوئی جائز نعمت ہو، یا اخروی کوئی سربلندی اور کامیابی اور نعمت ہو، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنی بیوی بال بچوں کے لیے، اپنے سگے بھائی بہنوں کے لیے۔ اور یہیں پر ایک بات اور کہتا ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے، سننے والے ذرا غور سے سنیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ اگر آپ دوسروں کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ یقیناً آپ کی
یہ سعادت مندی ہے کہ آپ اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا لو، تاکہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کریں۔ آج بہت سارے احمق تو اس طرح ہوتے ہیں کہ سامنے چاپلوسی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ چاپلوسی پسند کرنے والا، تعریف پسند، اپنے منہ پر چاپلوسی کرنے والے کو، اپنے منہ پر تعریف کرنے والے کو خطوط کے ذریعہ، لیٹرز کے ذریعہ، میسج کے ذریعہ اپنی تعریف کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، جبکہ سماج کے اندر کتنے ایسے ہوں گے جو منہ پہ چاپلوسی نہیں کرتے، منہ پہ تعریف نہیں کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے خیر کی، بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے چاپلوس سے، وہ تمہاری تعریف کرنے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جو آپ کے سامنے آپ کی غلط کو غلط کہتے ہیں اور شریعت کی نگاہ میں رہتے ہوئے آپ کی اچھائی کو اچھائی کہتے ہیں۔ وہ اچھے دوست نہیں ہیں جو آپ کی غلط بات کو اچھائی کا لبادہ پہنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے آپ کی برائی کو، آپ کے ظلم کو، آپ کی زیادتی کو آپ کے سامنے ہوشیاری کا نام دے کر کے پیش کرتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو آپ کو غلط کام سے روکے، برائی سے روکے، اچھائی کا حکم دے، اچھائی کے طرف انگلی پکڑ کے لے کے چلے۔ آج تو واقعی آج بگڑے سماج پر، اور سماج کے اندر علماء بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، عربی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بھی ہیں، تقریر کرنے والے بھی ہیں، عوام بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، نیتا، اکثر لوگ کے اندر یہ ہے کہ بنا کسی قصور کے، بنا کسی حقیقت پر مبنی غلطی کے ایسی حرکتیں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ کر ڈالتے ہیں، ایسے ظلم اور زیادتیاں کر جاتے ہیں جس کا اہل میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، اور یہ زیادتیاں کر کے، یہ ظلم کر کے اپنے آپ کو دوسروں کی دعاؤں سے محروم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کتنا ہی صبردار انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی متحمل مزاج انسان کیوں نہ ہو، لیکن بار بار بہتان لگانے پر، تہمتیں لگانے پر، گالی گلوچ دینے پر، بیجا سلوک کرنے پر بچپن کی ساری محبت آدمی مجبوراً بھول جاتا ہے۔ اور وہ آدمی، ذرا غور سے سنیے گا، وہ آدمی جو آپ کو اپنا سمجھ کر، یا اپنا قریبی سمجھ کر، یا اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر ہر سجدے میں آپ کے لیے دعا کرتا تھا، ہر جگہ آپ کے لیے دعا، جب بھی اس کے ہاتھ اٹھتے تھے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے کے بعد آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے دعائیں کرتا تھا، جس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ نعمت دی اور اس کی دعا سے آپ کو بھی نعمت دی، لیکن آپ کے غلط برتاؤ نے، آپ کے ظلم نے، آپ کی زیادتی نے، آپ کی اولاد اور بیوی بچوں کے ظلم اور زیادتی نے مجبور کر دیا۔ اللہ ایسا دل نہ بنائے کسی کا کہ بیچارہ کبھی بھول کر کے بھی زبان پہ نام آتا ہے لیکن دعا نہیں نکلتی۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم دوسروں کی بنا غلطی کی غلطیاں نکالتے ہیں، جبکہ خود چھلنی ہیں، اور دوسروں کے اندر ہم کروڑوں غلطیاں، جبکہ بیچارہ وہ سپولا ہے، سوپ، آپ کے سلسلے میں اس کا کوئی قصور نہیں، آپ کی اولاد کے سلسلے میں وہ بے قصور ہے، آپ کے بیویوں کے سلسلے میں بیچارہ بڑا خیر خواہ تھا، لیکن آپ کے زیادتی نے، آپ کے ظلم نے مجبور کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن دل ہے کہ آپ کے لیے استغفار اس نے چھوڑ دیا، آپ کے لیے دعائیں کرنا اس نے چھوڑ دیا،
اور یہ کوئی آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دوسرے مسلمان مومنوں کی نفرتوں سے، عداوتوں سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے پاک کر دے۔ مولا میرے دل کو تو پاک کر دے، مجھے صبر عطا فرما لوگوں کی تکلیفوں پر، اور مجھے کسی کو تکلیف دینے والا نہ بنا، مجھے برداشت کرنے والا بنا۔ میرے دل میں مولا، میرے دل میں کسی کی نفرت نہ رکھ، کسی کا کینہ نہ رکھ، کسی کا حسد نہ رکھ، اور اگر میرے سلسلے میں کسی کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بدگمانیاں، تو ان کے دلوں کو بھی تو صاف کر دے، تاکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے اس برتاؤ کو ہم برت سکیں اور ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ برتا جائے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، کیا آج کے بعد ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے؟ کیا آج کے بعد ہم دوسروں کے لیے استغفار کریں گے؟ کیا لگے گا؟ تھک جائیں گے؟ ہار جائیں گے؟ پیسہ لگتا نہیں، بس زبان کو حرکت دینا، دل کی گہرائی سے دل لگا کر، اے اللہ تو فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دے، سارے مومن عورتوں کو بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے، سارے مسلمان عورتوں کو تو بخش دے۔ اور جو نعمت ہم اپنے لیے مانگتے ہیں مولا، یہ نعمت ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو دے دے۔ ایک آدمی کا واقعہ 2 منٹ کے اندر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی، میں نے کہیں پڑھا تھا یا کسی قابل اعتماد مقرر سے سنا تھا، یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ ایک آدمی کا ایک لڑکا تھا، بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی شریف، بہت ہی ذہین، اچھا رینک لانے والا، اچھے نمبرات لانے والا، سماج کے اندر مقبول لڑکا۔ لوگ رش کرتے تھے کہ کاش کہ میرا بھی لڑکا ایسے ہو جائے۔ کسی نے اس کے باپ سے جا کے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے اور تمہارے لڑکے کو اتنا ہونہار، شریف، سنجیدہ، ذہین، فطین اور اچھے اخلاق کا بنایا ہے، جبکہ آپ کو میں نہیں دیکھتا کہ اپنے بیٹے کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا، کچھ نہیں، ہاں ایک چیز ہے، میں جب بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہوں اور بہت دعائیں کرتا ہوں، فوراً اپنے سارے رشتہ داروں کے بچوں کا نام لے کر دعائیں کرتا ہوں، پیچھے سارے مسلمانوں کے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، خیر کی، بھلائی کی۔ ہو سکتا اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو، اپنے دیگر مسلمان مومن بھائی بہنوں کے بچوں کو دعا کرتا ہوں، جو اپنے بچے کے لیے مانگتا ہوں، ہو سکتا اللہ کو یہی ادا زیادہ پسند، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت اور سچائی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ چنانچہ ہم دوسروں کے لیے استغفار مانگیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چوتھی نصیحت اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی انسان ہونے کے ناطے کوئی قصور کر ڈالے آپ کی شان میں، جو معاف کرنے کے لائق ہے، جو معاف کر دینے کے لائق ہے، تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسرے مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر جو اس کا، ہمارا جو اس کے اوپر حق بنتا ہے معاف کر دینے کے لائق ہے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر معاف کر دینے سے وہ اور ظالم ہو جائے گا، اور بدبخت ہو جائے گا، اور زیادتیاں کرنے لگے گا، اور ظلم کرنے لگے گا، آج آپ پر کر رہا کل اپنے بھائیوں پر کرے گا، اپنے پتیدار و خاندان والوں پر کرے گا، دوسروں تو عبرت حاصل، اس کو عبرت دینے کے لیے نہیں معاف کرنا چاہیے، اس کو باقاعدہ سمجھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عفو درگزر کرنے والا بنائے، دوسروں کے لیے استغفار کرنے والا بنائے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔